آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کریں گے جو صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ ایمان، حقگوئی اور قربانی کی عظیم مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ہیرودی کا، ایک ایسا واقعہ جس نے باطل کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو بچپن ہی میں حکمت، پاکیزگی اور حق کی پہچان عطا کر دی گئی تھی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر بڑی عزت اور عظمت کے ساتھ آیا ہے۔ آپ نہایت زاہد، متقی اور سچ بولنے والے نبی تھے۔ دنیا کی لالچ، بادشاہوں کا خوف یا جان جانے کا ڈر آپ کو حق بات کہنے سے کبھی نہ روک سکا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے علاقے پر ایک ظالم حکمران حکومت کر رہا تھا جسے تاریخ میں ہیرودس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اقتدار کے نشے میں چور تھا اور اپنی خواہشات کو قانون سے بھی اوپر سمجھتا تھا۔ ہیرودس نے ایک ایسا فعل کرنے کا ارادہ کیا جو اللہ کی شریعت کے سراسر خلاف تھا۔ وہ اپنے ہی بھائی کی بیوی ہیرودی سے شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ شریعت میں یہ عمل سختی سے حرام تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو خاموش نہ رہے۔ آپ جانتے تھے کہ اگر نبی حق پر خاموش ہو جائے تو باطل کو طاقت ملتی ہے۔ چنانچہ آپ نے برملا اعلان کیا کہ یہ نکاح ناجائز ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ کی یہ بات دربار تک جا پہنچی اور ہیرودس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ہیرودس اگرچہ دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات کو سچ جانتا تھا، لیکن اقتدار اور خواہشات نے اس کے دل پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ اصل آگ تو ہیرودی کے دل میں لگی ہوئی تھی۔ اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حق گوئی اپنی توہین محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک یہ نبی زندہ ہیں اس کا ناجائز رشتہ کبھی قبول عام نہیں پا سکتا۔ ہیرودی نے سازشیں شروع کر دیں۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ کسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ایک دن دربار میں ایک بڑی محفل سجائی گئی۔ رقص و سرود کا اہتمام تھا اور ہیرودی کی بیٹی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے رقص کیا۔ ہیرودس اس قدر خوش ہوا کہ اس نے جذبات میں آ کر قسم کھا لی کہ جو مانگو گی دیا جائے گا، چاہے آدھی سلطنت ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار ہیرودی کو تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مان گئے۔ جب یہ مطالبہ بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا۔ دربار میں موجود لوگ اس کی قسم اور اس کی جھوٹی انا سب مل کر اس کے ضمیر پر غالب آ گئے۔ چنانچہ ایک عظیم نبی کو قید خانے سے نکالا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہ معافی مانگی، نہ اپنی موقف سے پیچھے ہٹے۔ آپ جانتے تھے کہ حق کی راہ میں جان بھی چلی جائے تو یہ خسارہ نہیں بلکہ کامیابی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور ان کا سر ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یہ لمحہ تاریخ انسانیت کے سب سے دل دہلا دینے والے لمحات میں سے ایک ہے۔ ایک طرف اقتدار، خواہش اور سازش تھی اور دوسری طرف حق، صداقت اور قربانی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ نبی کا کام صرف وضع کرنا نہیں بلکہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا بھی ہے، چاہے اس کی قیمت جان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کہنا آسان نہیں، خاص طور پر جب سامنے طاقتور لوگ ہوں، مگر اللہ کے نزدیک عزت اسی کے لیے ہے جو حق پر قائم رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، مگر ان کا نام آج بھی عزت سے لیا جاتا ہے، جبکہ ہیرودس اور ہیرودی نفرت اور عبرت کی علامت بن چکے ہیں۔ دوستو، آج کے دور میں بھی حق اور باطل کی یہی جنگ جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی مفاد، خوف اور دباؤ کے تحت خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح سچ کا ساتھ دیتے ہیں؟ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سبق آموز لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل ویلی آف ایمان کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔